بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے بعد رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے وزیر اطلاعات نے کوشش کی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہ معاملے کو کچھ ادھر ادھر کیا جائے، یعنی ایسے لگا کہ اس سارے معاملے کا الزام یا اس حوالے سے ساری ذمہ داری وہ تحریک انصاف پر ڈالی جائے، وہ پنجاب حکومت پر ڈالی جائے اور خود بری ذمہ ہوا جائے۔ اور جن حالات میں یہ سارا کچھ ہوا، جس طرح سے لانگ مارچ ہے، یہ قاتلانہ حملہ ہوا یا جو ملزم سامنے آیا ہے، اس سب کو کسی طرح سے جڑا جائے کہ جی یہ تو ساری عمران خان کی غلطی ہے، انہوں نے جناب بہت زیادہ سیاسی طور پر ملک میں انتشار کی سیاست کی، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے، لیکن جو سب سے آپ سمجھیے کہ خطرناک کہہ لیں یا جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا، جہاں پر پھر فائرنگ ہوئی باقاعدہ جس مظاہرے کے اوپر، وہ تھا فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے گھر کے باہر۔ اب ایک طرف تو لوگ رانا ثناء اللہ کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے، بڑی تعداد میں تھے، وہاں احتجاج کر رہے تھے، وہاں پر توڑ پھوڑ کی بھی خبریں آئیں۔ فاروق حبیب صاحب جو تعلق رکھتے ہیں فیصل آباد سے، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے وہاں پر تقریریں بھی کی، وہاں پر فائرنگ ہوئی باقاعدہ۔ دھرنا جن لوگوں نے دیا ہوا تھا اس واقعے کے، عمران خان پر فائرنگ کے خلاف جو احتجاج کر رہے تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسد عمر اور میاں اسلم اقبال ان کو جو پیغام دیا، یعنی وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس کے حوالے سے پیمرا کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا کہ جی اس میں جو نام لیے جا رہے ہیں وہ آپ ایئر نہیں کر سکتے۔ اب باقی آپ دیکھیے سوشل میڈیا کس طرح سے پی ڈی ایم کا ایکٹیو ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹرینڈز دیکھ لیجئے عمران خان صاحب کے خلاف، یعنی اس واقعے کے بعد بھی عمران خان صاحب کے خلاف ٹرینڈ آپ دیکھیں کس طرح بنائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اور آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جو لوگ اس پر کمنٹس کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں عمران خان کے خلاف کہ یہ سب ڈرامہ ہے، خود ہی عمران خان نے یہ کیا ہے، یہ سب کچھ ہے، وہ کون ہیں یا وہ تعلق ان کا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اس طرح سے ہوگا، انہوں نے اپنے پروفائل میں لکھا ہوا ہے۔ اور ان لوگوں کو تحریک کے آپ دیکھیے کہ جو یہ لگ رہا ہے کہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ اس سارے معاملے کو کنفیوز کیا جائے کہ ڈرامہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، حتیٰ کہ ویڈیوز اس طرح کی شیئر کی جا رہی ہیں، جی عمران خان تو چل کے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ، یعنی سب جھوٹ پروپیگنڈا، تاکہ ڈائیورٹ کیا جائے۔ ان لوگوں کو پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ فالو تک کرتی ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں ان میں، یعنی آپ کو نظر آئے گا فالوڈ بائی فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ ٹرینڈ بنانے کے لیے فیوز بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب ان کو ڈر یہ ہے کہ جس طرح لندن میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں ایک دفعہ پھر سے، اور رہائش گاہ کے باہر میاں نواز شریف کی، مریم صاحبہ کی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو مریم صاحبہ کے بارے میں کہا گیا، ان کو کہا گیا بری ہیں، یہ تو فلیٹ شاید مریم کے ہیں نہیں، یہ جو محلات ہیں یہ، اور مریم وہیں پر جا کے رہتی ہیں، وہاں پر بڑا احتجاج شروع ہو گیا، رانا ثناء اللہ کے گھر احتجاج شروع ہو گیا۔ تو اب اس پر ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ ہوں، نون لیگ ہو، ان کو بڑی ٹینشن ہے۔ پیپلز پارٹی آپ کو پھر پریس کانفرنس میں نظر نہیں آ رہی، وہ پیچھے ہیں، وہ اس پر فرنٹ پر نہیں نظر آتے۔ اب آپ دیکھ لیجئے رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، کہیں آپ کو پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھی نظر آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں بھگتو جناب، ہم کیوں سامنے آئے؟ اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، ویسے یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں وہ ساتھ ہیں، لیکن ہر کروشل مومنٹ پہ وہ پھر یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ، انہی کو اٹھانے دو، یہ مسائل تو ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے نہ صرف اسد عمر کے تھرو وہ ویڈیو پیغام بھی جاری ہوا، اس میں نام ہے جناب شہباز شریف کا، انہوں نے کہا جی اس میرے اوپر حملے میں ملوث کون ہے؟ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، اور ایک انہوں نے سرکاری عہدیدار کا نام لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جس شخص پر حملہ ہو اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، ایف آئی آر کٹوانا کسی کا بھی حق ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب باقاعدہ اسی حوالے سے عمران خان صاحب کا بیان بھی لے کر ایف آئی آر لانچ کی جا رہی ہے، اور جب تک آپ ویڈیو دیکھیں گے شاید ایف آئی آر کٹ چکی ہو، یعنی اس پر اب کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ملک کا وزیر داخلہ ہو اور اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہے۔ اگرچہ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے کوئی بات نہیں ہے، ماڈل ٹاؤن میں بھی ان پر الزام لگا، انکوائری وغیرہ ہوئی، بہت کچھ ہوا، انیشل انکوائری میں ان کو نامزد کیا گیا، ایف آئی آر میں بھی، لیکن کچھ خاص نہیں ہو سکا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اس وقت نون لیگ کی چونکہ حکومت تھی، شروع میں کیس خراب کر دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ ان پر نیرکوٹکس کا کیس بھی بنا، اس کا بھی آج تک کچھ نہیں ہوا۔ اگر وہ کیس غلط تھا تو اب تک ختم کرتے، اور جن لوگوں نے وہ کیس بنایا تھا اس میں سرکاری عہدیدار بھی تھے، ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا، تو وہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ لیکن انہوں نے کیسز کا سامنا بھی کیا ہے، حتیٰ کہ ماضی میں عابد شیر علی صاحب
جو فیصل آباد سے ابھی ہارے ہیں عمران خان صاحب سے، ان کے والد یہ الزامات لگاتے رہے ہیں رانا ثناء اللہ پر کہ جی میرے پاس ثبوت بھی ہیں، میں نے دکھائے بھی ہیں، یہ قاتل ہے، رانا ثناء اللہ قاتل ہے، اور عابد شیر علی کے والد یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور یہ تو سما میں چھپ چکی ہے. آپ دیکھیے نا، آج کل تو دور اور چل رہا ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں ہو چکی. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. انہوں نے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی، بہت سی باتیں کی ہیں، بہت کچھ کہا ہے، لیکن لوگوں میں غم و غصہ اس وجہ سے بھی ہے تحریک انصاف کے کہ جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے سٹیٹمنٹس دی ہیں فتنہ اور فساد کی، الٹا لٹکانے کی. اب جب یہ سارا واقعہ ہوا، عمران خان صاحب پر حملہ ہوا، تو اس کے بعد آپ نوٹ کیجئے کہ یہ بات بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ مریم صاحبہ کیا کہتی رہی ہیں فتنہ و فساد کے حوالے سے، رانا ثناء اللہ، میاں جاوید لطیف، یہ سب کیا کہتے رہے ہیں کہ جی عمران خان فتنہ اور فساد ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنسز میں کہا کہ عمران خان فتنہ ہے، اس کا سر جتنی جلدی ہو سکے کچلنا ہے. اور اس میں بھی یہ بات آئی کہ جی چھوڑیں گے نہیں، آؤ ڈنڈے تیار ہیں، ہم نے آنسو گیس کے شل تیار کیے ہوئے ہیں، بڑی تیاری ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ حملہ ہو گیا تو اس کے بعد اب یہ تو بالکل وفاقی حکومت اس سے بری ذمہ ہونے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی جس طرح ارشد شریف صاحب پر کینیا میں حملہ ہوا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. اور یہاں سے جو ٹیم بھی بھیجی ہے وہ جا کر وہاں سے ایوارڈز وصول کر رہی ہے، میڈلز اور یہ سب کچھ کر رہی ہے. یعنی نان سیریسنس آپ دیکھیں، انہوں نے کیا جا کر وہاں پر تفتیش کرنی ہے، حقائق اکٹھے کرنے. جو کینیا کی پولیس نے کہہ دینا، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہ یہ سارا ہوا ہے، ہم نے جا کے دیکھ لیا، ہم مطمئن ہیں، ختم کہانی. وہاں بھی جا کر اب اس طرح سے معاملے کو الجھانے کی کوشش ہے. تو یہاں بھی اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے کہ بیان سامنے آیا، اور اب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بڑی انتشار ہو گیا سیاست میں، یہ جناب 2014 کے بعد، یعنی عمران خان کے بعد جب سے وہ آئے ہیں سیاست میں بھرپور طریقے سے، تو وہ بڑی جناب شدت آ گئی ہے، فلاں ہے. 70 سال کی سیاست اور تھی، جیسے یہاں تو جناب ایک آئیڈیل سیاست چل رہی تھی، کبھی کسی پہ الزامات نہیں، بڑے پیار سے بڑے اچھے الفاظ بولے جاتے تھے. وہ کبھی آپ نکال لیں تقاریر شہباز شریف کی زرداری کے خلاف، زرداری کی جناب ان کے خلاف، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کوشش کی، اس پر لوگوں نے شیئر کیا رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان. اب یہ جو میں آپ کو سنوا رہا ہوں، یہ صرف پریس کانفرنس نہیں، یہ باتیں یہ کر چکے ہیں ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں بھی. اب ان کا نام ایک تو FIR میں آنا، یہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا. پنجاب میں حکومت ہے، ظاہر ہے ان کو کہا جائے گا جی تفتیش میں آپ شامل ہوں. اب اگرچہ اس کا بیان جلدی سامنے لے آئے جو مبینہ ملزم ہے، لیکن اس سے تو لگ رہا ہے کوئی بھی مطمئن نہیں ہو، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا، اور ظاہر ہے جس نے اس کو استعمال کیا ہے کوشش تو یہ کی ہوگی کہ شاید کوئی موبائل ڈیٹا بھی نہ رہے، دیگر چیزیں نہ ہوں. اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں تفتیش میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. یہاں تک بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب پولیس سے آپ نہ کروائیں تفتیش، اگر آپ KP لے گئے تو اور بات ہے. خود فرق حبیب صاحب نے بات کی ہے. یعنی اب آپ دیکھیے تحریک انصاف کا رہنما ہو، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ فیصل آباد رانا ثناء اللہ کے گھر باہر عوام کا جمع غفیر، قاتل قاتل رانا ثناء اللہ قاتل کے نعرے لگ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ جو فیصل آباد میں بھی نہیں، اس کے گھر پر پنجاب پولیس کی اسکواڈ اور نفری لگی ہے، اور ہمارے اوپر D ٹائپ پل پر فائرنگ ہو رہی ہے، یہاں سیکیورٹی کیوں نہیں ہے. اب سمجھ آئی، یہ سنیے گا ذرا، اب سمجھ آئی ہدایات کہاں سے آ رہی ہیں. ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں، اب جان جائے گی تو جائے گی ورنہ نہیں جائیں گے. وہ یہ تک کہتے ہیں فرق حبیب صاحب کہ جی یہ تو جو پولیس ہے وہ ہماری تو سن نہیں رہی اور کسی اور کے احکامات پر چل رہی ہے. یہ یعنی حکومت اس وقت تحریک انصاف کے پنجاب میں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں جی پولیس تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کی سن رہی ہے. یہاں تک حالات آ چکے ہیں. پھر جناب GIT کا کہا جا رہا ہے ہم نے خط لکھ دیا ہے، جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، پنجاب میں حکومت ہے، فلاں ہے. لیکن خود رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹس جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ دیکھیے. اور جو اس وقت سب سے زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب پر ہی. وہ جو بڑکے لگاتے تھے، دھمکیاں، اور جناب یہ تو مریم کہتی رانا ثناء اللہ کافی ہے، 25 مئی تو کچھ بھی نہیں تھا، اس سے 10 گنا زیادہ ہم کریں گے. وہاں پر آپ نے تشدد دیکھا تھا، سب کچھ دیکھا تھا. تو ابھی بھی آپ اسلام آباد میں تیاریاں دیکھ رہے ہیں کس طرح کی ہیں. تو اب وہ ان سٹیٹمنٹ سے کیسے نکل سکتے ہیں جو وہ دے چکے ہیں. فتنہ ہے یہ آدمی ایک فتنہ عمران خان، یہ آدمی ایک فتنہ ہے. یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے. اس فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے. بار بار یہ آپ نوٹ کریں یہ لفظ اس طرح کہ اس کا پرزار ہے. فتنہ کو تو پھر آپ ختم کرتے ہیں بائی فورس ہی. کا قوم کو ادراک کرنا چاہیے، اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ ابھی کچلنا چاہیے.
اس فتنے کا سر ابھی کچلنا چاہیے. یہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہی پریس کانفرنس تھی. ورنہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے جو ہے یہ دو چار کر دے گا. یہ دیکھا آپ نے, یہ حادثے تو دوچار کر دے گا. اب یہ بھی اگر سوال رانا ثناء اللہ صاحب سے ہوتا ہے کہ جی کیا عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ, کہتے ہیں ہاں جی خطرہ تو ہے, لیکن قوم کو بھی عمران خان سے خطرہ ہے. اب سوچیے نا ذرا, ملک کو عمران خان سے خطرہ ہے. تو اگر آپ پی ڈی ایم سے پوچھیں گے اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے, تو وہ بار بار جواب دیں گے جی عمران خان. سب سے بڑا خطرہ اس ملک کو عمران خان سے ہے. یہ وہ باتیں کرتے ہیں. تو اب یہی بات عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں, تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ کچھ باتیں تو ہیں, راز کی باتیں تو ہیں. جب وہ کہہ چکے 4 لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری اسکیم بنائی بند کمروں میں, تو میں اگر دنیا سے چلا گیا تو ان کی دنیا بھی میں یہ نہیں کہ جی آسان رہے. ان کے نام جب آ جائیں گے تو قوم بدلہ لے گی, یہ وہ کہہ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے کوئی ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے. اور اب جب انہوں نے یہ بات عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں میرے قتل کی سازش تیار کی ہوئی ہے, اور پھر یہ کہیں گے کہ وہ مذہبی جنونی تھا جس نے یہ کام کر دیا, تاکہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ بس ایک آدمی تھا اس نے کر دیا. یہ خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کو کچھ اطلاعات تھیں, کچھ دھمکیاں, کچھ چیزیں ہوں گی. اب شاید وقت آیا ہے کہ وہ سامنے لائیں, یا اپنے بیان میں انہوں نے بتائی ہوں. تو وہی بیان اب سامنے آ رہا ہے بالکل اس طرز کا کہ جی یہ گمراہ کر رہا تھا. جس نے مبینہ طور پر فائرنگ کی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان گمراہ کر رہا تھا لوگوں کو, اور میرا ضمیر یہ گوارہ نہیں کر رہا تھا. اذان کے وقت جناب یہ ڈیک آن تھا, جو کہ بالکل غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن بہرحال آپ دیکھیں نا کہ اسی قسم کا بیان, وہی مذہبی جنونیت کا کہ جناب اس کا کوئی ذہنی توازن خراب یا اس طرح کچھ, بس اس نے جنون میں آ کے یہ سب کچھ کر دیا. بالکل وہی بات جو عمران خان صاحب نے کہی تھی, اس پیٹرن پر اس کا بیان سامنے آ رہا ہے, جس پر میں نے پوری ویڈیو بھی بنائی ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں سارا اسکرپٹڈ لگ رہا ہے, اس کو رٹا کر بھیجا گیا. اب جس نے بھیجا ہے اس تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایف آئی آر میں اب عمران خان کا خود جن پر فائرنگ ہوئی ہے ان کا رانا ثناء اللہ کو نامزد کرنا, یہ ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ کے لیے ایک ٹینشن تو اب ہے, ان کے لیے مشکل ہے. پھر فیصل آباد کی عوام ریجیکٹ کر چکی رانا ثناء اللہ, اور عبدالشلیل نے مل کر الیکشن لڑا اور بڑے برے طریقے سے ہارے ہیں عمران خان سے. یہ بھی ان کے لیے مشکل ہے. تو اب عوامی رائے اس وقت بہت زیادہ خلاف ہوگی پی ڈی ایم کے. پہلے ہی وہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے, اب اس واقعے کے بعد مزید مشکل ہو گئی ہے پی ڈی ایم کے لیے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں, سوائے اس کے کہ وہ اب کنفیوژن کریٹ کریں کہ جناب نہیں ایسے نہیں ایسے, یہ تو ایسے ہوا ہے, تو ایسے ہوا ہے, بس کو بیان آ گیا, ہمارا اس کو لینے دینے نہیں, ختم کریں کہانی, بس چھوڑیں اس کو, کوئی نہ دے جے آئی ٹی. ان کو پتا ہے کہ یہاں پر جتنی جے آئی ٹیز بنی ہیں ان کا کیا ہو سکا, بڑے بڑے یہاں پر واقعات ہو گئے, کچھ نہیں ہو سکا. تو ان کے لیے سیف سائڈ یہ ہے کہ اس پر جتنی جلدی ہو سکے جے آئی ٹی بنا کر اپنی جان چھڑائی جا سکے. لیکن لگتا ہے کہ جان اتنی آسانی سے چھوٹنے والی نہیں ہے, خاص طور پر یہ کہ جی اب عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ لانگ مارچ بھی جاری رہے گا. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یعنی عمران خان صاحب جو ہے وہ قوم سے خطاب بھی کرنے والے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ ویڈیو دیکھیں وہ خطاب کر چکے ہوں, کوئی ویڈیو پیغام جاری کر چکے ہوں. تو اس میں اب لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور زیادہ یعنی جارحانہ موڈ میں نظر آنے والے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.